ویلکم بیک ناظرین. ابھی بھی بریک سے پہلے کیونکہ آپ کا ٹرن تھا اور آپ کچھ کہنا چاہ رہی تھیں برگیڈیئر صاحب کی بات کے جواب میں, تو آپ کیا کہنا چاہ رہی تھیں؟ فائزہ, میں بھی یہ چاہتی ہوں کہ ٹریپ نہیں کرنا چاہیے ایک دوسرے کو, لیکن جب ایسی بات کی جائے, میری بات کا ہی ایسا جواب دے رہے تھے. میں آپ کو یہ پوچھنا چاہوں گی آپ کو کہ جناح ہاؤس پر حملہ کس نے کیا تھا؟ آرمی کا جناح ہاؤس کس نے حملہ کیا تھا؟ کس نے شہیدوں کے مجسمے توڑے تھے؟ سارا کچھ سامنے آ گیا. یار کچھ خدا کا خوف کرو. ویڈیوز آڈیوز لیک ہو گئی ہیں, جو کچھ کہا جا رہا ہے وہ سامنے آ رہا ہے, پھر بھی آپ ایسے اتنی ڈٹائی سے جھوٹ بولتے ہیں, اس کو اگنور کر رہے ہیں. پھر مجھے بتاؤ پارلیمنٹ پر حملہ کس نے کیا تھا؟ پارلیمنٹ کے باعث شلواریں لٹکائی ہوئی تھی 2 کے 126 دن کا دھرنا کس نے دیا تھا؟ یہ جمہوریت کہتی ہے. یہ اس وقت ادارے کہاں تھے؟ مجھے بتاؤ کہاں تھے ادارے بیٹھے؟ اس وقت قانون کہاں تھا جب پارلیمنٹ پر حملہ ہوا تھا؟ اور مجھے یہ بتائیں کہ 47 45 فلان ٹمکان اور کوئی بات ہی نہیں آتی کرنی. مجھے بتاؤ کہ یہ جو عوام کا ابھی انہوں نے راگ الاپ رہے ہیں ہر بندہ نا, عوام نہیں ہے برگیڈیئر صاحب, عوام نہیں ہے. عوام کے اندر پیٹ جھوٹا ایک پلندہ ہے, پیٹ جھوٹا ایک موب ہے. ہاں موب ہے, اور وہ ہرارکی پھیلا رہے ہیں, ڈسٹرب کر رہے ہیں ماحول کو. پاکستان کی کسی کو فکر نہیں ہے. مجھے بتائیں کہ یہ جو IMF جو ہے, اس کو کس نے کہا تھا کہ ان کو کیسے کہا تھا کہ ان کو نہ دینا؟ وہ کون ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ عوام کے اندر موب ہے, جو پیڈ ہے, جو کہ وہ ان کی ہے, ان کی پھیلائی ہے. یہ جو تخریب کار ہیں, یہ جو ہاں جی بالکل ان کے لوگ ہیں, پیڈ ہیں. آپ کو پتا ہے, آپ ایسے ہی انجان ہو کے کہہ رہی ہیں. مجھے بتائیں پشاور سے پیسے تنخواہیں دی جا رہی تھی, 30 ہزار پیڈ لوگ تھے, بہت سارے پکڑے بھی گئے تھے. اور اب بھی وہی لوگ, انہی کی ایک کڑی چل رہی ہے جو پاکستان کو سٹیبل ہونے میں ان کو کوئی پاکستان سے سروکار نہیں ہے, عوام سے کوئی سروکار نہیں ہے. ان کو صرف یہ ہے کہ ہم لوگ, یہی تو ہمارا مسئلہ ہے کہ بقاؤ لوگ بھی بیچ میں بیٹھے ہوتے ہیں. مجھے بتائیں 1 سال کی حکومت میں 40 50 ٹرک ایک اسکول سے کوڑا اٹھایا گیا ہے پچھلے 4 سالوں کا. میں آپ کو حلفاً کہتی ہوں یہ بات فائزہ, 40 50 ٹرک کوڑا ایک چھوٹے سے اسکول سے اٹھایا گیا. بیٹے کی جو ہماری PP جو 163 ہے, اس میں ہم نے بھی یہ کام شروع کیا ہے. تو میں گواہ ہوں, چشمدید گواہ ہوں. اور یہ جو لبرٹی جیسے تھے, یہ جو ملک پرویز فوت ہوئے تو ہم ان کے گھر گئے تھے, تو یہاں سے لے کے نا باہر تک کوڑے کے روڈ پہ ڈھیر لگے ہوئے تھے. یہ عثمان بزدار اور افرا گوگی اور یہ سارے اپنے کاموں میں لگے ہوئے تھے. اور پاکستان کا اس وقت آپ کو خیال نہیں تھا, اور پاکستان کی عوام کا آپ کو کیسے خیال آ گیا؟ عوام تو بیچاری روٹی سے تنگ آ گئی تھی. آپ کہتے ہیں عوام نہیں چاہتی, عوام نہیں ان کو چاہتی. عوام جو آپ کو چاہتی تھی وہ ہمیں پتہ ہے. عوام جس کو چاہتی ہے, عوام کو چاہیے روٹی, کپڑا اور مکان. اور دیکھیں 1 سال میں مریم نواز شریف صاحبہ نے پنجاب میں ستھرا پنجاب, ہونہار اسکالرشپ, آرٹیزم اسکول, گرین ٹریکٹر, سستا بازار, اپنی چھت اپنا گھر, اور مجھے بتائیں کہ ہیلتھ آن ویل, اور مجھے سارے ٹھیکے. اب ہم بھی جس طرح برگیڈیئر صاحب لڑ کے آئے ہیں الیکشن, میرا بیٹا بھی الیکشن لڑ کے آیا PP 163 سے, اور کوئی ٹھیکہ کسی کو نہیں ملا. ای ٹینڈرنگ سے ٹھیکے ہوئے ہیں, اور ای ٹینڈرنگ سے ہی پورٹل پہ اپلائی کرو تو ادھر سے نوکریاں ملی ہے. کسی کو ابلائز نہیں کیا گیا. یہ نہیں ہے کہ فرا گوگی لاؤ 70 لاکھ تو میں ایسے کر دوں, ادھر سے ادھر جا رہے ہیں سارے, تو کروڑوں روپیہ اربوں روپیہ ہڑپ کیا اور ملک جو ہے دیوالیہ کیا. آخر جی دیوالیہ ہونے جا رہا ہے, یہ بیچ دو, یہ فلانا کر دو. اس طرح کا ماحول نہیں تھا. چینج ہوا تھا جب رجیم چینج تھی, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عمران خان کی مقبولیت اس وقت نہیں تھی, لیکن آپ لوگوں کا غلط فیصلے نے ان کے مقبولیت. اچھا سن لو نا, بات سن لو. آپ لوگ اگر فوراً الیکشن میں چلے جاتے ہیں تو میرے خیال میں میجورٹی آپ لوگوں کو ووٹ دے دیتی, لیکن آپ لوگوں نے زرداری صاحب کے پیچھے لگ کے گورنمنٹ بنا لی, جس کی وجہ سے وہ جو عمران خان صاحب کی مقبولیت اس وقت کم تھی, وہ مقبولیت میں اضافہ ہو گیا. ان کا بیانیہ بکنے لگ گیا. اس کا میں آپ کو جواب دیتی ہوں. ان کا بیانیہ کو چھوڑو, ان کا کوئی بیانیہ نہیں ہے. ان کا بیانیہ کھاؤ پیو عیش کرو اور پاکستان جائے بھاڑ میں. بیانیہ ہوتا ہے جو سیاستدان ہوتے ہیں, بیانیہ ہوتا ہے ان کو قربانیاں وہ دیتے ہیں. وہ سیاستدان نہیں, بالکل سیاستدان نہیں. وہ ایک کیپٹن ہے, کپتان تھا, چھکا مارا جیت گیا, اور اس نے سمجھا. مجھے بتائیں فائزہ کہ جو ہسپتال بنا ہے اس کی زمین کس نے دی تھی؟
اس کی زمین میاں شریف نے دی تھی, جو اس کو بنانے کے لیے 50 کروڑ روپیہ اس وقت میاں صاحب نے دیا تھا. وہ تو ایک اچھا کام تھا نا, اچھا کام تھا. تو اچھا میں آپ کی وجہ سے بات کر رہی ہوں نا, آپ کی بات کہ ایک بندہ, اب میں کہوں نا میں یہ کام کرنے لگی ہوں تو کسی نے نہیں ماننا. آپ مجھے کوئی جگہ دے دیں گی, ساتھ مجھے یہ اختر صاحب پیسے دے دیں گے, میرا کام شروع ہو جائے گا, ایک بلڈنگ کھڑی ہو جائے گی, سارے کہیں گے یار بن رہا ہے. تو اب اچھا میری یہ آپ کی بات ٹھیک ہے, اچھا کام کیا. تو میری بات سنو, جو نیکی کرے اس کی نیکی نہیں بھولنی چاہیے بیٹا, اس کی نیکی نہیں بھولنی چاہیے. اس کو یہ نہیں کہنا چاہیے امریکہ کے یہاں تو پاکستان دا رونا رو کہ میں پاکستان کے لیے آیا تو یہ اتنے یہ تو نہ کہ میں اوے نواز شریف میں تیرا اے سی بند کر دوں گا. کبھی آج تک نواز شریف کا کوئی بیان آیا کہ میں تیرا یہ کر دوں گا, یہ جیل میں تو کیا ہے کیا نہیں ہے, انہوں نے کبھی نہ ہی نہیں لیا. نواز شریف نا روز پیدا نہیں ہوتے, نواز شریف اتنا بڑا جگرا رکھ کے آئے ہیں اور کبھی انہوں نے سیاست یہ انتقام کی سیاست نہیں کی. یہ کہتے ہیں جی یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا, سیاست جو انتقامی سیاست ہے وہ ہم نے بھگتی ہے پچھلے 4-5 سالوں میں. لیکن احتساب کا تو ارادہ تھا میاں صاحب کا, جب باہر سے آئے تھے پھر ان کو احتساب سے چھوٹے میاں صاحب نے روکا تھا کہ نہیں یہ بات میری بات سنو, چھوٹے میاں صاحب کے جو بڑے میاں صاحب کہہ دیں نا, چھوٹے میاں صاحب کہتے ہیں یس سر, یس حضور. یہ احتساب اگر میاں صاحب کہتے تو چھوٹے میاں صاحب نہیں روک سکتے تھے. میاں نواز شریف ہمیشہ ہی ایسے ہیں, معاف کرنے والے ہیں, بڑے دل والے ہیں, ایسا نہیں, ایسی کبھی بھی بات نہیں ہے. اب ہمیں ان ساری میں خود بھی یہ چاہتی ہوں, بے شک وہ میری پارٹی ہے, ہمیں ان باتوں سے نکلنا چاہیے. ہمیں پاکستان کی ترقی کے لیے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. سب سے پہلے سٹارٹ لیتے نا بی بی, جتنے پولیٹیکل کیسز ہیں جو طریقے انصاف سمجھ رہی ہے وہ ختم کروا دے, جتنے ان کے اپنے کیسز ہیں وہ بھگتتے رہے عدالتوں کے تو بیٹا پہلا سٹیپ لے حکومت, پھر ان کو بھی کہتے ہیں کہ وہ بھی آگے پھر آگے بڑھیں, پہلا سٹیپ وہ بھی لیں آگے وہ اچھا. اب یہ جو کانفرنس کے لیے یا جو کمیٹی بنانی ہے, اختر صاحب بھی کہہ رہے تھے بنانی چاہیے, میں بھی کہتی ہوں بنانی چاہیے, لیکن میں آپ کو آج ایک بات یہاں دعوے سے کہہ رہی ہوں, ان کے جو وہ چاہیں گے وہ بندے لگا دے تو کمیٹی بن سکتی ہے, جو وہ نہیں چاہیں گے وہ بندے نہیں لگائیں گے تو کمیٹی نہیں بننی ساری زندگی. انہوں نے ماننا ہی نہیں ہے, میں نہ مانوں والی آٹا کبھی نہیں ماننا. کمیٹی تو وہ نہیں کہہ رہے, کہ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ آپ وہ کمیشن بنا دیں, کمیشن بنا دیں جس میں بھی وہ کہہ رہے ہیں ججز ہیں, وہ ججز کے تو اگر ان کی مرضی کے ججز نہیں بنیں گے تو انہوں نے نہیں بننا. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی سینئر ججز لگا دیں, سینئر ججز میں کوئی بھی کبھی بھی نہیں کہیں گے. فائزہ یہ ایک بڑی ون سائیڈڈ ڈسکشن ہوتی جا رئی ہے. ریکویسٹ مجھے تھوڑا سا جواب دینے دیں, اس کے بعد مجھے بے شک آف ایئر کر دیجئے گا. جی پلیز, جی کیا کہنا چاہ رہے ہیں. مین ایشوز پہ میں بات کرنا چاہتا تھا. ڈسکشن بہت ہی فلمزی ایشوز کے اوپر بڑی لو لیول پہ چلی گئی ہے. مجھے کائنڈلی صرف یہ بتا دیجئے کہ نیب کو تباہ و برباد جو ایک ادارہ تھا جس کو نے اکاؤنٹیبلٹی کرنی تھی, جو وائٹ کالر کرائم تھے, جو میگا کرائم تھے, اس کو ختم کس نے کیا اور کیوں کیا گیا, اس کی ریپلیسمنٹ کیا دی گئی. آپ اس کے اندر سے پولیٹیکل انجینئرنگ ختم کریں نا. اب یہ تو نہیں ہے کہ کوئی چیز آپ کو پسند نہیں ہے تو آپ اس کو کر دیں. آپ نے کہا 50 کروڑ تک جو ہے وہ ایسی قسم کی عجیب قسم کی, آپ نے وہ ساری امینڈمنٹ لے کے آئے جن امینڈمنٹ سے آپ کے سارے کیسز ہوئے. ایک سیکنڈ پلیز, 1 منٹ تھوڑا صبر کریں, میں نے بڑا صبر سے سنی آپ کی بات. مجھے یہ بتائیں ان کے خلاف کتنے کیسز جو ہیں وہ عمران خان نے بنائے تھے, اور یہ تو وہ کیسز ایک دوسرے کے ساتھ بھگت رہے ہیں جو پیپلز پارٹی نے ان کے خلاف بنائے, نون لیگ نے ان کے خلاف بنائے. ایک آدھ کیس ہے شاید جو عمران خان کے وقت میں بنا تھا وہ بھی, اور جتنا کنٹرول عمران خان کا نیب کے اوپر تھا وہ میرا خیال ہے ہر ایک کو کلیئر ہو چکا ہوا ہے. دیٹس نمبر 1. نمبر 2, میں تھوڑی سی گزارش یہ کرتا ہوں, لیٹس ٹاک آن دی میجر ایشوز کے اوپر بات کریں. یہ کہتے ہیں جی وہ کمیٹی نہیں بنے گی, کون سی کمیٹی؟ اس لیے تو ہم نے یہ کہا تھا کہ مہربانی کر کے جوڈیشل کمیشن بنائیں. اور جو آپ نے 26 ترمیم کر دی ہے, آپ مجھے بتائیں اس کے بعد جو آپ نے جو جوڈیشری کا حال کر دیا ہے, کیا اس میں پی ٹی آئی کہے گی کہ جی فلانے جج کو لگائیں, فلانے جج کو لگائیں؟ وہ تو کہہ دیا گیا کہ جو 3 سینئر موسٹ ججز ہیں وہ 3, اگر آپ کو 3 سینئر موسٹ ججز کے اوپر بھی اعتبار نہیں ہے تو پھر آپ باہر سے کوئی نئے ججز لے کے آئیں, ان کی کمیٹی بنا دیں. کسی اصول کے اوپر تو ٹھہرے نا. میں یہ بات ابھی یہ کہا انہوں نے کہ جی ہم نے پنجاب صاف ستھرا کر دیا, اس کا جس دن افراد میں نے اگلے چند دنوں میں انشاءاللہ انصاف مانگوں گا کہ آپ نے کیا خرچہ کیا ہے. یہ جواب نہیں, یہ صرف ہلا دینے سے منہ سے کچھ نہیں ہوتا. میرا سوال 1.5 سال سے پڑا ہوا ہے اسمبلی فلور کے اوپر ہے کہ میں نے یہ کہا تھا کہ جو آپ نے پچھلے سال رمضان پیکج دیا تھا صرف ایک کانسٹیٹوینسی کا کر دیں, وہ کر دیں, اس کا آڈٹ کر دیں. نہیں آ رہے, وہاں پہ نزدیک نہیں آتے, ڈیٹا ہی جواب ہی نہیں دے رہے ہیں.
किसी चीज का इनके पास कोई जवाब नहीं है। ये जो बात कर रहे हैं ना कि 3 साल का हमारा गंद पड़ा हुआ था, तो हमारी तो बेसिकली प्रैक्टिकली हुकूमत 9 अप्रैल 22 को खत्म कर दी थी इन्होंने। उसके बाद तो 3-4 साल का जो गंद इन्होंने खुद डाला है। इमरान खान ने जिस तरीके से और पीटीआई की हुकूमत ने जिस हिम्मत, हौसले और जुर्रतमंदी के साथ कोरोना का मुकाबला किया था, हैट्स ऑफ टू दैट जेंटलमैन। लेकिन ब्रिगेडियर साहब, अभी आपने कहा कि आपने कहा कि किसी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी की ऑडिट करवा लेंगे, उसकी तरफ नहीं आ रहे हैं, तो आप ये क्यों नहीं आ रहे उस तरफ? कॉन्स्टिट्यूएंसी मैंने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी पीपी 26 की सवाल डाला हुआ है। इट वाज अप्रैल लास्ट ईयर। मैंने 4 दफा असेंबली फ्लोर के ऊपर, ये बीबी को पता है, इनको कहा है कि वो सवाल का जवाब दें। मैंने कौन सा हरबा नहीं इस्तेमाल किया, उसका जवाब ही नहीं दे रहे। उसकी वजह यह थी कि उसमें तकरीबन 90% वो लोग हैं जिनको ये इन्होंने वो 30 अरब इन्होंने पिछली दफा जो खा गए हैं, फिर कहते हैं हमें इल्जाम क्यों देते हैं। उसमें 90% वो लोग थे जो खुद करोड़पति, अरबपति हैं, उनके शनाख्ती कार्ड मौजूद हैं। ये नाम नहीं लेते उधर जाने का। जहां पे इनको पता हो कि हमने पैसा खाया हुआ है, हमारी जो है वो चोरी पकड़ी जानी है, ना ये ऑडिट कराएंगे ये जो हमारा इसका हुआ है इलेक्शन का, ना इस तरह के जो पलंदे हुए हैं, ना उनके अंदर ये बिल्कुल जाएंगे। ये सिर्फ एक कहानी है। मैं यहाँ पे किसी सड़क के ऊपर आप चले जाएं जनाब, फोटो की एक भरमार लगी हुई है। जो फोटो इतने लगे हुए हैं, पता नहीं लगता है उस फोटो ने सारा पाकिस्तान साफ करके देना है। लगता है ये फोटो कहीं से बाहर से आ रहे हैं। ये सब कर्ज उड़ाया जा रहा है अपनी पब्लिसिटी के ऊपर। ये दिस इज कौमी पर पैसा है। इन्होंने बात की कि वो जनाब प्लाट दिया गया था शौकत खानम के लिए, किसी ने क्या जाती प्रॉपर्टी से दिए? क्या अगर कल किसी को केपी की हुकूमत या इमरान खान फेडरल गवर्नमेंट के अंदर हो और वो कल किसी को प्लाट दे, तो क्या वो इमरान खान या पेकी गवर्नमेंट ने कोई जाती मलकियत से दिया है किसी को? ये कौन सा एहसान है जो रोजाना इस कौम के ऊपर होता है? जी हमने प्लाट दिया। और भाई आपने तो इस मुल्क को जो सारा, फिर इनको लफ्ज वो बड़ा तकलीफ दे लगता है, लूट के आपने सारा जो है लंदन और सारी दुनिया में आपने प्रॉपर्टी बना रही है, और यहाँ पे आप हमें जो है लेक्चर देना शुरू कर देते हैं। ये नहीं हो सकता। कौम आपको जान चुकी है। इसलिए तो आपकी अखलाकी और कानूनी और आईनी बुनियाद कोई नहीं जिसकी बुनियाद के ऊपर आपने ये हुकूमत बनाई है। ये मैं बिल्कुल फिर दोबारा कहूंगा, बेशक जो 2 घंटे इस पे बात कर लें, ये इलीगल गवर्नमेंट है, इलिजिटेट गवर्नमेंट है। इसके बाद मैंडेट इस पाकिस्तान के अवाम का नहीं है। ये एक नहीं हजारों मुकदमे बना लें, 200 क्या ये 2000 मुकदमे बना लें, इनकी गवर्नमेंट जो है वो लीगल नहीं है, इनके पास मैंडेट नहीं है, ये हाउस ही कंप्लीट नहीं है। मुझे ये बताएं, ये जो सेनेट का कॉन्सेप्ट क्या था? ये बात छोटी छोटी बात करें, मैं तो बड़े अहम इश्यूज के ऊपर बात करना चाहता था। सेनेट का कॉन्सेप्ट जब 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन क्या था, वो ये था कि जो आपकी 4 फेडरेटिंग यूनिट है उनको एक इक्वल राइट दिया जाए एट वन स्टेज इन मेकिंग द आइन ऑफ पाकिस्तान। मुझे ये बताएं, आज इस वक्त सेनेट के अंदर केपी की जो गवर्नमेंट है या जो रिप्रेजेंटेशन है वो कहाँ पे है? क्या वैल्यू है इस 26 अमेंडमेंट की जो ये कानून रोज पास कर रहे हैं? और जिस तरीके से ये कानून रोज पास करवा रहे हैं, है कोई एहसास इनको ये किस तरह? लेकिन वाडा साहब कह रहे हैं ना कि हम कानून पास करवाएंगे ब्रिगेडियर साहब। एक बंदा होता है कि एमएनपी होता है, उसके पीछे 6 डाले लगे होते हैं। कभी बिल्कुल नहीं, ब्रिगेडियर साहब, वाडा साहब ने कहा है कानून पास होंगे, कानून साजियां होंगी और ऐसे ही होंगी। वो उन्होंने तो कह दिया। आपकी गवर्नमेंट में होते थे तो हो जाए तो ठीक है सब कुछ। फिर आइन का मत सहारा लें, फिर आइन का, डेमोक्रेसी का, मोरालिटी का मत सहारा लें। फिर कहेंगे जनाब जो कि हमारे पास ताकत है, हमने उस ताकत 190 मिलियन पाउंड का। ब्रिगेडियर साहब, आप मुझे कहते हैं कि फलां का हिसाब दें, फलां का हिसाब दें। आप मुझे बताएं 190 मिलियन पाउंड का हिसाब क्यों नहीं दे रहे? आप मुझे बताएं क्यों नहीं दिया 190 मिलियन पाउंड का? यो कोई किसी ने 5 कैरेट की अंगूठी नहीं मांगी कि 5 कैरेट की अंगूठी दे दो और सारा 190 मिलियन पाउंड अवाम के पैसे थे। ज्ञानी साहब से भी जान लेती हूँ। ज्ञानी साहब, अखबारात के आपने दोनों पार्टीज की बात सुनी है, मेरा पॉइंट भी ले लें। क्या बात हुई भाई? ये क्या बात हुई कि ब्रिगेडियर साहब 1 घंटा, ये क्या बात हुई ब्रिगेडियर साहब 1 घंटा तबसरा करते हैं, ये फलां है, ये इनके पास मैंडेट नहीं है, एक ही बात बच्चों की तरह करी जाते हैं। आप मैंडेट वाले, हमें आपको पता है आपके पास जितना मैंडेट था या अब जिस तरह आप फिर रहे, हमें वो सारा कुछ पता है। हम कोई पागल नहीं है। सिर्फ ये है कि आप शुरू हो जाते हैं, जत्थे होके इकट्ठे होते हैं तो पम्फलेट उठा के असेंबली में आ जाते हैं वावेला करने, और यहाँ जैसे आप वावेला कर रहे हैं, अपने 4 लफ्ज पकड़े हुए हैं, वही बोली जाते हैं, रिपीट करी जाते। मैं ये कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ, सच्ची बातें करो तो आपको गुस्सा चढ़ता है। ज्ञानी साहब का पॉइंट ले लेते हैं। ज्ञानी साहब, क्योंकि वक्त ही किले थे, मैडम शरीफ साहब टाइम बहुत कम है। दोनों जमातें जो अपने एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम तराशी करती हैं या जो अपने जो यूँ समझें कि गुस्सा निकालती हैं, ग्रेवेंसेस निकालती हैं, इसका सादा सा जवाब ये है आवाम के लिए।
دیکھیں یہ جو ارکان پارلیمنٹ کی تنہائیں بڑھی ہیں، صرف پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن نے تھوڑا سا احتجاج کیا اور واک آؤٹ بھی کیا، لیکن قومی اسمبلی میں، سینٹ میں سنگل رکن اسمبلی نے بھی احتجاج نہیں کیا اور انکار نہیں کیا کہ ہم نے یہ تنخواہ نہیں وصول کرنی۔ لیکن تنخواہیں بڑھائی کیوں ہیں؟ کریڈینشیل کون سے ایسے میم یہ بات تو الگ ہے نا، تنخواہیں بڑھنی ہی نہیں چاہیے، ملک کی جو حالات جس طرح کے ہیں، عوام سے ٹیکسز لے کے کبھی نیب سے 1010 کے قریب یا 70 کے قریب نئی گاڑیاں آ جاتی ہیں، وہ بھی کہا جاتا ہے جناب وہ گاڑیاں آئیں کبھی۔ میم یہ تو بہت بڑی بات کر رہی ہیں نا، گاڑیوں کی بات تو بہت بڑی بات ہے، یہ ان کے ایکسپینڈیچرز اور یہ جو پرابلمز ہیں ان کو اگر بیلنس کیا جائے تو یہ چیزیں بہت ہی ظلم ہے اس قوم پر۔ لیکن میں یہ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اب کہہ رہے ہیں نہ اپوزیشن نے وہاں پہ منع کیا نہ حکومت نے وہاں پہ منع کیا، جہاں پہ اپنے معاملات کی بات آ جاتی ہے، یہی جو پی ٹی آئی والے روز شور ڈالتے ہیں، دیکھیں تنخواہوں پہ کسی نے شور ڈالا ہے؟ سب وہ تنخواہیں وصول کر رہے ہیں، کسی نے بھی، جس طرح کے سیکرٹری سینٹ جو ہیں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ میں اعلان کر رہا ہوں کہ کوئی بھی رکن جو اپنا پی ٹی آئی کا ہے وہ اگر تنخواہ نہیں لینا چاہتا تو ہمیں آگاہ کر دے، میں تنخواہ اس کو جاری نہیں کروں گا، لیکن ایک بھی ان کو اطلاع موصول نہیں ہوئی کہ میں نہیں لوں گا، سب لے رہے ہیں تنخواہیں۔ یہ عوام کے لیے ان سب لوگوں کا بیانیہ ہے، عوام کے لیے سب ان دونوں پارٹیوں کا، تینوں چاروں پارٹیوں کا یہ ایک بیانیہ ہے، اور عوام کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے، اور ملک کا جو اپنا حال ہے وہ آپ اس کے سامنے ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے جی، آپ کا پوائنٹ آ گیا، بہت شکریہ گیانی صاحب، آپ کا بھی، بی بی وڈیری آپ کا بھی، بریگیڈیئر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ مجھے پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے۔ ناظرین آج کے پروگرام سے دیجیے گا اجازت، بشرط زندگی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔